نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا صدق اللہ العظیم۔ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتے ہیں؟ ان کی ایک لمبی فہرست ہے، ان میں سے چند بیان ہو گئے تھے۔ تو آج جو بیان کرنا ہے وہ ہے 5 نمازیں، کہ 5 نمازیں بھی گناہوں کے مٹنے کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک ماہ رمضان سے دوسرے ماہ رمضان تک درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے، کہ صغیرہ گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں نے ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جس پر حد واجب ہوتی ہے، لہٰذا مجھ پر حد نافذ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی کہ کون سے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کیسے کیا ہے۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ بات دہرائی کہ مجھ پر حد نافذ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، اللہ رب العزت نے تمہارا گناہ معاف کر دیا۔ دیکھو کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے ایک ایسا گناہ جس پر حد واجب ہوتی ہے اللہ نے معاف فرما دیا۔ اسی طرح اذان کے بعد دعا پڑھنا، یہ بھی گناہوں کے مٹنے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جب مؤذن کو سنے یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا ومحمدا رسولا وبالاسلام دینا، تو اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کے ساتھ آمین کہنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہا کرو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح امام کے پیچھے قوما میں ربنا لک الحمد پڑھنا، یہ بھی گناہوں کی مٹنے کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، جس کا یہ کہنا فرشتوں سے موافقت کر جاتا ہے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ سارے کام ہم کرتے ہیں روزانہ، لیکن اب آپ سنیں گے، اب آپ نیت سے یہ کام کریں گے تو اس کا دگنا اجر ملے گا۔ اسی طرح دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ابھی تک ہم اس ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ احادیث اور قرآن مجید کی روشنی میں ہے۔ اسی طرح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الی آخرہ پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، یہ اس کے لیے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے، 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ دعا شام ہونے تک اس کے لیے شیطان کے سامنے قلعہ بن جاتی ہے کہ شیطان کے حملوں سے اس کو بچاتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے رکھنا گناہوں کے بخشش کا سبب بنتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا قیام بھی گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں اللہ سے ثواب کے حصول کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح عرفہ کا روزہ رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے امید ہے
کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح حج بیت اللہ کی سعادت گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس دوران وہ بیہودگی نافرمانی سے بچا رہا، وہ اس طرح واپس لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، کہ بالکل اس کے گناہ پاک ہو جائیں گے، بالکل صاف ہو جائیں گے، نیا اس کا کھاتہ کھلے گا۔ اسی طرح خفیہ طور پر صدقہ خیرات کرنا، اللہ رب العزت نے فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم سیئاتکم۔ اگر تم خیرات ظاہری طور پر دو گے، ظاہر کر کے دو گے، وہ بھی ٹھیک ہے، اگر پوشیدہ دو گے تو وہ خوب تر ہے، بہت بہتر ہے، اور اس طرح پوشیدہ چھپ کر خیرات کرنا خفیہ طور پر، یہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اسی طرح آزمائش، تکلیف، مصیبتیں یہ ہر انسان پر آتی ہیں، لیکن کہ یہ ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان کو تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے یا غم و ملال کی تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح برائی کے بعد نیکی کرنا، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کرتی ہیں۔ انسان نیکیاں کریں، برائیاں مٹتی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، برائی کے بعد نیکی کرنا جو اسے مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور گھول میل رکھنا۔ اسی طرح بوقت ملاقات مصافحہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 2 مسلمان بوقت ملاقات مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، آپس میں سلام کریں، ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا، ہم روزانہ ملتے ہیں، کئی بار ملتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 2 مسلمان بوقت ملاقات ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، یعنی مصافحہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ ان کی دعا قبول کرے اور ان کے ہاتھ الگ الگ ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف فرما دے۔ یہ گناہوں کی یہ ان اعمال کی فہرست تھی جن کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم ان میں سے اکثر کام کرتے ہیں، بلکہ سارے ہی کام کرتے ہیں، تو اب ہمیں معلوم ہو جائے گا، تو ہم اب جب یہ کام کریں گے تو ہم نیت سے کریں گے، اللہ رب العزت اس کا دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ گناہوں کو مٹانے والے جو اعمال ہیں ان کی ایک فہرست ہے، جس میں چند ابھی بیان ہو گئے، باقی کچھ رہیں وہ آئندہ یعنی کہ آنے والی ویڈیو میں بیان ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔